بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اہل بیت المقدس سے عہد نامہ ہو جانے اور ان کے ادائی جزیہ کے اقرار کے بعد بیت المقدس سے کوچ فرما دیا۔ تمام لشکر جابیہ تک آپ کے ساتھ آیا۔ یہاں آپ نے پڑاؤ کیا اور قیام پر ماہ کے اول دفتر ترتیب دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر جو نعمتیں مبذول فرمائی تھی ان میں سے خمس نکالا اور پھر شام کو دو حصوں پر تقسیم فرمایا۔ ایک حصہ فرحوران سے حلب اور اس کے مضافات میں تھا۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کو حاکم بنایا اور یہ ہدایت کی کہ صلیب پر فوج کشی کرے اور تاوقتی کی باری تعالیٰ جل مجدہ سے تمہارے ہاتھ سے فتح نہ کرا دے برابر لڑتے رہے۔ دوسرا حصہ جو ارض فلسطین، ارض قدس اور سائل پر مشتمل ہے، حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی قیادت میں دیا اور حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کے انہیں زیر اثر رکھا اور فرمایا کہ وہ اہل قیصریہ کی طرف بڑھے اور تاوقتی کہ اللہ جل مجدہ سے تمہارے ہاتھ سے فتح نہ کرا دے۔ اس وقت تک برابر مقاتلہ جاری رکھے۔ زیادہ تر فوج آپ نے حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کو، جن کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بھی تھے، مرحمت فرمائی، مصر کی طرف حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا۔ ہمس کے عہدہ قذاف اور حضرت عمرو بن سعید انصاری رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور اس کے بعد آپ نے حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں مجھے بیت المقدس کے متعلق کچھ بات کے معلومات اور حالات بھی بتلا دینے ضروری معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ بیت المقدس مرکزی مقام ہے۔ آپ کو جیسا کہ اصل کتاب سے معلوم ہو چکا ہے، بیت المقدس حضرت سیدنا عمر فاروق کی خلافتی راشدہ میں 15 ہجری کو مطابق 626 عیسوی کو فتح ہوا اور 490 ہجری تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 410 ہجری مسلمانوں کے واسطے ایک ادبار کا سال تھا۔ مسلمانوں کی آپس میں خانہ جنگیاں شروع ہو گئی، جنہوں نے انہیں بہت کمزور کر دیا۔ مسلمانوں کی کمزوری دیکھ کر عیسائیوں کے منہ میں پانی بھر آیا اور وہ بیت المقدس کی طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھنے لگے، مگر پھر بھی اسلام کو سوتا ہوا شیر تصور کر کے محض منصوبے ہی کرتے رہے۔ ادھر دولت فاطمہ جو مصر میں تھی اور جو اسلام کے لیے اکثر موقعوں پر مضاف ثابت ہوئی ہے، اس نے حکومتی سلجوقیہ کی مخالفت میں عیسائیوں کو کوشش دے دی کہ آپ شام پر حملہ کریں اور دولت سلجوقیہ کو فتح کر لیں۔ ہمیں کسی قسم کا رنج نہیں ہوگا، بلکہ ہم حتی الامکان آپ کی مدد کریں گے۔ بلکہ فاطمی خلیفت ابو القاسم احمد المستعلی باللہ نے ان سے کچھ معاہدہ بھی کر لیا۔ آخر عیسائی درندے آگے بڑھے، شام کے شہروں پر قبضہ کیا اور اپنی اس حقیقی عرضوں کا یعنی فتح بیت المقدس کو بھی 492 ہجری میں انہوں نے اپنے آغوش میں لے لیا۔ اس وقت بغداد میں ابو العباس المستظہر باللہ سرور خلافت پر متمکن تھا۔ اس نے اگرچہ دور ہاتھ پھیر مارے مگر بالکل بے سود۔ عیسائیوں نے چونکہ بیت المقدس میں مسلمانوں پر بے حد مظالم توڑے تھے، بچوں کا قتل، حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کرنا، علماء فقہا پر مٹی کا تیل چھڑک کر جلا دینا، مفسرین و محدثین کو ویڈیو میں جھونک دینا، محرابی داؤد علیہ السلام نے چھپے ہوئے مسلمانوں کو بے درے قتل کر دینا، چند گھنٹوں میں 60,000 مسلمانوں کا شہید کر دینا، مسجد حرام میں 8 روز تک برابر خونی معرکے گرم رکھنا، تو ایک ادنا افعال تھا۔ مسلمان مقتولین کی مجموعی تعداد 70,000 سے بھی زیادہ تھی۔ لوٹ کسوٹ کے مال میں 6-7 چکرے ماری بھی بھر لے تھے۔ اس لیے اس خونی منظر کا سماع سن کر خلافت فاطمیہ کا دل پھسج گیا اور اس نے ایک قاصد کے ذریعے عیسائیوں کو ڈانٹ پلائی، مگر عیسائیوں نے قاصد کے پیچھے پیچھے مصر پر بھی فوج کشی کر دی اور مصریوں کو ہزیمت دے دی۔ سلجوقی بیچارے پہلے ہی تباہ ہو چکے تھے۔ آخر بیت المقدس پر عیسائیوں کا بھی پرچم لہرانے لگا اور پورے 91 سال تک لہرایا۔ اس کے بعد رجب المرجب 523 ہجری کو سلطان صلاح الدین ایوبی
رحمۃ اللہ علیہ بیت المقدس کی طرف جا کر وہاں خیمہ زن ہوا۔ اس وقت بیت المقدس میں 1,00,000 سے زائد عیسائی تھے، جن میں سے 60,000 بالکل مسلح تھے۔ 5 روز کی لڑائی کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اسے فتح کر لیا اور پھر اسلامی پرچم اس پر لہرانے لگا۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ جو مراعات روا رکھی ان پر تاریخ شاہد ہے۔ اس نے مسیح کی طرف ارادے کا ثبوت نہیں دیا بلکہ اسلامی وسیع النظری کو کام میں لایا۔ بغداد میں اس وقت تخت خلافت پر ناصر الدین اللہ احمد ابو العباس متمکن تھا۔ سلطان کے فرار سیکریٹری عماد نے آستان خلافت بغداد کو فتح کی خوشخبری لکھی۔ سفر المظفر 558 ہجری میں خلافت بغداد ایک سفیر کے ذریعہ سلطان کا شکریہ ادا کیا۔ اکتوبر 947 عیسوی میں یورپ کو یہ اطلاع ہوئی کہ بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین نے فتح کر لیا ہے۔ اس خبر سے یورپ میں ایک کہرام مچ گیا۔ خوف انسالس کا یہ سنتے ہی دم نکل گیا اور وہ دوزخ میں چلا گیا۔ ولیم عاطف اشرف نے اپنی تقریروں سے تمام یورپ میں مسلمانوں کے خلاف آگ بھڑکا دی اور سب کو لڑنے کے لیے آمادہ کر دیا۔ فرانس اور انگلستان جو مدت سے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبات متحد ہو گئے، اور یورپ کے بڑے بڑے ملک کے سیاسی رہنما، نواب اور سلاطین نے انجیلوں کو ہاتھ میں اٹھا کر بیت المقدس کی چھین لینے کی قسمیں کھائے اور چل کھڑے ہوئے۔ شاہ فرانس اور شاہ انگلستان اسکام مسلمانوں میں جا پڑے، مگر خدا کے فضل و کرم سے سلطان کا بال تک دیکھا نہ کر سکا اور 1914 عیسوی تک مسلمان بیت المقدس پر قابض رہے۔ 1914 عیسوی میں ایک جنگ عظیم ہوئی اور اس میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور اب تک یعنی 1937 عیسوی مطابق 1342 ہجری تک نکلا ہوا اور غیروں کے ہاتھ میں ہے، جس سے مسلمانوں کی عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور آج 2004 ہے اور میں کہتا ہوں آج 2025 ہے، مگر مسلم حکمران غفلت کی گہری نیند سے ہے، گویا اس یہودی قبضہ کو قضاء الہی تصور کرتے ہوئے راضی بے رضا ہے۔ یہ بات تو زمین میں آ گئی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اہلیان مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام میں عمدہ میوے فراوانی اور نرخوں کی ارزانی دیکھ کر نیز، چونکہ شام بلاد الانبیاء المقدس اور محشر کی جگہ ہے، حشر کا میدان یہی ہوگا، یہ سوچ کر شاید وہی نہ قیام فرما لے۔ یہ روزانہ مدینہ منورہ سے نکل کر آپ کا انتظار کیا کرتے تھے اور خبریں معلوم کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک روز آپ تشریف لائے۔ آپ کے قدوم منت لزوم سے تمام مدینہ جنبش میں آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے آنے اور آپ کو دیکھنے سے بے حد خوش ہوئے، آپ کو سلام کیا، مرحبا کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ہاتھ سے جو فتح بخشی تھی اس کی مبارکباد دی۔ آپ سب سے پہلے مسجد میں تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے قبر پر سلام کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور حضرت کعب احبار کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے تم نے جو 2 ورقوں کے اندر لکھا ہوا دیکھا تھا مسلمانوں سے بیان کرو۔ انہوں نے بیان کیا اور لوگوں نے اس سے اپنے ایمانوں کو تقویت بخشی، رضی اللہ عنہ۔